اب حضور سو رہے تھے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے، اماں جی نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آہا اللہ اکبر، 14ویں کا چاند باہر نظر آیا، سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے، سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے، تاجاں والے تاج بھل گئے، آپ دی نالین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے، صلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، صدق اللہ مولانا العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اردو یا پنجابی؟ اچھا اردو۔ جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں حضور کی ذات پہ۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پیکر اخلاص برادر عزیز شفیق مکرم حضرت مولانا قاری محمد ظریف عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پیار برے حکم پر دین کی نسبت سے اس عظیم الشان کانفرنس میں میرے جیسے طالب علم کو حاضری کا موقع ملا۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً آپ مغرب کی نماز سے 10:30 بج چکے ہیں، بلکہ 5 منٹ 6 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ آپ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور یہ کرسی وہ بھی نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے کے لیے دل نہ کرے۔ تھک گئے ہوں گے بتقاضۂ بشریت، کیونکہ توانو نعت خانہ نے اور مولویوں نے پنجے ہے۔ میرے جیسا کمزور معذور آدمی
اب آپ کے ساتھ کیا بات کرے گا؟ بہرحال چونکہ حضرت نے حکم فرمایا اور میری حاضری ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ سے مدد مانگ کر کوئی دین کی چند باتیں ایسی عرض کروں جس کا سنا کر مجھے فائدہ ہو اور سن کر آپ کو فائدہ ہو۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا ظریف عباسی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جنہوں نے ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کیا ہے۔ آج اس اسٹیج پر تقریباً علماء اہل حدیث بھی، علماء بریلوی بھی اور علماء دیوبند بھی، تینوں طبقوں کے مسلمان مسلکوں کے مسلمان خطیب، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مینڈک کو پکڑ کے ڈربے میں بند کرنا اور مولویوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہے، یقین جان، لیکن یہ آپ کی کرامت ہے یا پھر یہ قیامت ہے کہ اتنے مولوی اور سارے مسلک کے لوگ آپ نے اکٹھے کر لیے۔ اور مولوی بھی وہ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ایک تنگ آ کے ایک نوجوان مجھے کہتا ہے عثمانی صاحب میں کیا کروں، جس کے پیچھے پڑھتا ہوں دوسرا کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو جو یہ کہے نا کہ پیچھے نہیں ہوتی اس کے آگے کھڑا ہو جایا کر۔ ظلم یہ ہے کہ ایک نوجوان کرکٹ کو چھوڑ کر، کھیل تماشا چھوڑ کر جمعہ پڑھ کے نکلتا ہے تو دوسرے مسلک کا مولوی کہتا ہے نماز پڑھی جمعے کی؟ جی۔ کون سی مسجد میں؟ اس مسجد میں۔ وہ کہتے تیری تو نہیں ہوئی۔ دوسرا جمعہ کہتا ہے جی چلو میں نے بریلویوں کے پیچھے پڑھ لیا، تو اہل حدیث مولوی ملا، اس نے کہا نماز پڑھی کہاں؟ بریلویوں کے پیچھے۔ مشرک ہو گئے ہیں۔ تیسرا جمعہ اہل حدیثوں کے پیچھے پڑھا تو بریلوی مولوی صاحب مل پہ، ہاں بھی نماز پڑھی کہاں؟ پڑھی وہابیوں کی مسجد میں۔ کہنے لگا اگر تیری شادی ہو گئی ہے تو نکاح۔ اس نے کہا جی آج تو لی ہے پڑھ، آئندہ میرے ابے کی توبہ، نماز پڑھ کر نکاح ٹوٹتا ہے اور جو نہیں پڑھتا اس کا نہیں ٹوٹتا۔ کمال کی بات ہے یار۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تھا سنا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا 6 مہینے ہو گئے بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتا ہے پہلے نماز پڑھتا تھا تو دوسرے مولوی کہتے تھے تیری نہیں ہوئی، 6 مہینوں سے چھوڑ دی ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اگلے دن ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی تو بیوی کہنے لگی طلاق دے۔ اس نے کہا میں عدالت بھی نہیں جاؤں گا، اسٹامپ بھی نہیں خریدوں گا، پینسل بھی نہیں لوں گا، لکھوں گا بھی نہیں، بس میں صرف وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور تو گئی نہیں بھائی، مبارکباد کے مستحق ہے، یقین شاباش کے مستحق ہیں آپ لوگ، یہ علماء، یہ اکابر، یہ میرے سروں کے تاج جو بیٹھے ہیں، انہوں نے اس فضا کو توڑا ہے اور سب کو جوڑا ہے۔ اگر آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے علاقے میں جوڑ پیدا ہو گیا ہے تو جو خوش ہیں وہ سبحان اللہ کہیں۔ میں نے آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں کروانے۔ اب دوسری بات ہے کہ آج کی پوری زندگی کی میری تقریر ایک بڑی امتحان والی مشکل ترین تقریر ہے۔ مولانا ظریف عباسی صاحب کے والد محترم بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے جتنی میری تقریریں تھیں ساری مجھے سنا دی۔ بڑے بھائی ہیں؟ اچھا بھائی ہیں، میں نے والد سمجھ، چلو بڑے بھائی والد کی جمع ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ساری فلاں تقریر میں آپ نے یہ کہا، فلاں تقریر میں آپ نے یہ کہا۔ اب میں امتحان میں پھنس گیا کہ یہاں کیا سناؤں گا۔ بابا تو ساری یاد کر کے بیٹھا ہے، دل میرا کرتا تھا کہ میں سامنے بیٹھ جاؤں اور بابے کو کہوں کر تقریر۔ اللہ ان بزرگوں کی، ان بھائیوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، سلامت رہیں۔ یہ بھائی ہمارے نبی کا نام بھی جوڑ والا ہے۔ ذرا زبان پہ نام لیں، حضرت، زور سے بولیں بھائی، آواز نہیں آ رہی، زور سے بولیں، حضرت محمد۔ پہلے ہونٹ جدا تھے، حضور
کا نام آیا، ارے ہونٹ لب مل گئے، جب میرے نبی کا نام بھی توڑ والا نہیں جوڑ والا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم توڑ والی تقریر کریں؟ ہمارے تو تبلیغی بھائی کبھی سروزے والوں کا جوڑ، کبھی چلے والوں کا جوڑ، کبھی 7 مہینے والوں کا جوڑ، کبھی سال والوں کا، کبھی پوری زندگی والوں کا، جوڑ ہی جوڑ۔ تو یہ جوڑ کی باتیں اس دور میں۔ اور ایک اگلی بات میں اگر کہہ دوں، یہ تو میں نے اپنے محکمے کی بات کی ہے نا، ذرا تمہاری بات بھی کر دوں، مولوی نہیں لڑتے، تم لڑاتے ہو۔ اللہ کی قسم مولوی نہیں لڑتے، تم لڑاتے ہو۔ کیوں؟ جو قوم بٹیرے لڑائے، جو قوم مرغے لڑائے، اس قوم سے کیا بعید ہے کہ وہ مولوی نہیں لڑائے گی؟ جس بٹیرے کو، کتنے ہزار بٹیرے جنگل میں پھرتے ہیں، نہیں لڑتے۔ جس بٹیرے کو آج جناب نے بادام کھلائے ہیں نا، وہ لڑتا ہے، اور جس بٹیرے کو آپ نے بادام کھلائے وہ لڑتا ہے، اور وہی بادام حلوے میں ڈال کر جب تم نے مولویوں کو کھلائے۔ میں آیا ہوں تو مجھے مولانا نے فرمایا بھی جوڑ والی تقریر کرنی ہے، میں بڑا خوش ہو گیا، ورنہ جہاں بھی جاتے کہتے ہیں مولوی صاحب چھوڑے لا دیو، موچھے پا دیو۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہو، میں بات شروع کروں۔ ایسے نہیں ہے، یا اللہ جو زور سے کہے اس کو آج رات خواب میں میرے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ ویسے کرسی پر بیٹھ کے بولنا بڑا مشکل ہے، جب تک نہیں ملتی بڑا بولتے۔ مولانا قاسم صاحب، قاری قاسم صاحب حافظ، آئی لو یو، حضور نے منع کیا ہے بھری محفل میں کان میں بات نہیں کرتے۔ آپ نے بھلے کوئی اور بات کی ہوگی، میں یہ سمجھا ہوں کہ عثمانی صاحب کی تقریر نہیں کرتے تو ڈنڈا لے آؤں، میں یہ حالک بات کی نہیں انہوں نے، اس لیے حضور نے بڑی محفل میں کان میں بات کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک مسئلہ مجھے بھی یاد آ گیا ہے، جو نبی آپ کو اور مجھے کان میں بھری محفل میں بات نہیں کرنے دیتا، وہ علی کی خلافت کان میں بتا جائے گا۔ یہ ثواب بھائی قاسم صاحب کو ہوا ہے کہ جنہوں نے کان میں بات کی تھی، نہ کرتے نہ مسئلہ آتا۔ تو اس آئی لو یو میں نے کیوں کہا ہے، یہ مجھے موٹر سائیکل پہ لے کے آیا ہے، اب اگر ناراض ہو گیا تو یہ پہاڑ سے اوپر سے۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رہے، آپ جوانی میں اللہ برکت دے۔ تو ہم بھئی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا نبی جوڑ والا ہے، اور جس کو نبی نہیں ملا وہ اعلیٰ ہو کر بھی ادنا ہو گیا، اور جس کو مصطفیٰ مل گیا وہ ادنا ہو کر بھی اعلیٰ ہو گیا۔ ابو جال کو حضور نہیں ملے، سرداری خواری بن گئی، اور بلال کو حضور ملے تو یہ تابعداری کتنی سرداری بن گئی کہ 10,000 صحابہ فتح مکہ والا دن نیچے کھڑے تھے، اور بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا تھا۔ تو بلال سے پوچھئے بھی تجھے اتنی بلندی پر کون لایا؟ تو بلال کہتا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس حضور کا دامن میں نے پکڑ لیا ہے۔ نبی کے دامن سے جو لگے، زیرو تھے تو ہیرو بن گئے، پست تھے تو بلند ہو گئے، ستارے تھے تو چاند بن گئے، چاند تھے تو سورج بن گئے، ارے قطرہ تھے تو سمندر بن گئے، جہنمی تھے تو جنتی بن گئے، کچھ نہ تھے تو سب کچھ بن گئے، ابو بکر تھے تو صدیق بن گئے، عمر تھے تو فاروق بن گئے، عثمان تھے تو ذوالنورین بن گئے، ارے علی تھے تو اسد اللہ بن گئے، حمزہ تھے تو سید الشہداء بن گئے، حسن و حسین تھے تو جنتی جوانوں کے سردار بن گئے۔ یہ نبی کی نسبت ہی تو تھی کہ جو عورت میرے محمد کے نکاح میں آتی گئی ہر حلالی کی ماں بنتی گئی۔ یہ میرے نبی کی نسبت ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے کتنا بلند کیا کہ جس کی نسبت بھی حضور سے ہو گئی اللہ نے اس کو بھی بلند کر دیا۔ آئیے ذرا میں آپ کو 2-3 واقعہ سناتا ہوں، آج آسان سی تقریر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، حالانکہ کچھ باتیں میری مہینے بعد سمجھ آتی ہیں۔ دائیاں مکے میں آئیاں،
سب آئی حضور کے دروازے پر تو اللہ نے اپنے محبوب کو پنگھوڑے میں پیغام پہنچا دیا، میرے محبوب آنکھیں بھی نہیں کھولنی اور ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ اس کی وجہ فرمایا جس کو تو دیکھ لے گا مجھ کو رحم آ جائے گا اس پر، اور میں نے جس کو تیرے لیے بھیجنا ہے وہ آخر پہ آ رہی ہے۔ سب دائیاں آئیاں حضور کے دروازے پر، جب حضور کا حسن دیکھا آہا اور نبی بچپن میں ہی خوبصورت ہوتا ہے، نبی بچپن میں بھی خوبصورت ہوتا ہے، تو جو نبیوں کا نبی ہو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کوئی ایسا پیدا ہو جائے اور ہمسائی آ کے کہے اور مر جانی ہے اور کانا جمعی، یہ میرا خیال ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ کانا سمجھتے ہو نا جی؟ کانا جہنم کا دانا، کانا جمعی نہیں، نبی پیدا ہوتے ہی باشعور بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، اور جس کے چہرے سے حسن بھیک مانگے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، جس کی زلف سے رات بنے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو سب دیکھ کے کہنے لگی میں اٹھاؤں گی، میں لوں گی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے لڑو مت، یہ یتیم ہے۔ اچھا یتیم ہے، ایک ایک گو کے باہر چلی گئی۔ تو لوگ کہتے ہیں جی دائیاں حضور کو چھوڑ کے چلی گئی، نہیں حضور نے ان کو پسند ہی نہیں کیا۔ آخر پہ آخری آئی، ایک ایک دروازہ کھٹکایا، بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں، لے گئی ہیں، بچہ ہے نہیں، لے گئی ہیں۔ تو شام پڑ گئی مکے میں، جب شام پڑی تو کہا بچہ تو نہیں ملا، چلو روز تو چکر نہیں لگتے، خانہ کعبے کے چکر ہی لگا لوں، بچہ تو نہیں ملا چلو بیت اللہ کا طواف ہی کر لوں۔ شام ہوئی، آدھی رات ہوئی، اماں حلیمہ اور اپنے خامند کو لے کے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئی۔ ادھر سے حضرت عبد المطلب بھی تشریف لائے تو طواف کر رہی تھی اماں حلیمہ، رات کو آنکھوں سے آنسو بھی تھے۔ آواز آئی اب آئی ہے مرکز پر، یہاں جو بھی آیا ہے خالی نہیں گیا، اب آئی ہے مرکز پر۔ چکر لگاتے لگاتے حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں، سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی بھائی مجھے۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں بی بی تو کون ہے، کیوں آنسو بہا رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں بابا جی آپ کون ہے؟ فرمایا پہلے تو بتا تو کون ہے؟ آدھی رات کا وقت ہے تو بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، میں نے پہلے کبھی مکے میں ایسی خاتون نہیں دیکھی، میں مکے کا سردار ہوں، میں بیت اللہ کا متولی ہوں، میں چابی بردار ہوں، میں قریش کا سردار ہوں، تو کہاں سے آئی ہے؟ حضرت حلیمہ رو کے کہتی ہے میں طائف سے آئی ہوں، میرا قبیلہ سعد ہے، میرا نام حلیمہ ہے۔ حضرت عبد المطلب مسکرا کے فرماتے ہیں کمال ہے، خود حلم والی ہے، قبیلہ خوش نصیب ہے، پھر روتی کیوں ہے؟ کہتی ہے بچہ لینے کے لیے آئی تھی، میری سواری کمزور تھی، باقی ساریاں بچے اٹھا کے چلی گئی، لیکن مجھے بچہ نہیں ملا کیونکہ میں آخر پہ آئی ہوں۔ اللہ یہ آخر پہ کیوں آئی ہے؟ اس جملے پہ اگر سبحان اللہ نہ نکلی تو کب بولو گے اللہ یہ آخر پہ کیوں آئی ہے؟ فرمایا یہ آخر پہ آئی ہے، آخری کو اٹھائے گی، مصطفیٰ بھی تو آخر میں آیا ہے، یہ آخری کو اٹھا کے لے جائے گی۔ کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرا ایک پوتا ہے، حسن و جمال بھی بڑا ہے، حسین بھی بڑا ہے، جمیل بھی بڑا ہے،
میں نے بڑے بڑے بچے دیکھے ہیں پر محمد جیسا حسن و جمال کا پیکر میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں تو دیکھتا کہاں سے، ایسا تو میں بنایا ہی کوئی نہیں، جب میں نے بنایا نہیں تم نے دیکھنا کہاں سے آئے۔ حلیمہ اگر تو کہے اجازت دے تو پھر میں آپ کو ایک بچے کا ایڈریس بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے تیرا کام بن جائے۔ خدا را توجہ، ہو سکتا ہے تیرا کام بن جائے۔ مشیت کہتی ہے صرف اس کا کام نہیں بنے گا، محمد کے آنے سے تو میری توحید کا بھی کام بن جائے گا، اس کے آنے سے بیت اللہ کی صفائی ہو جائے گی۔ جا ذرا اس کو اٹھا لے اور جا کے دروازہ کھٹکانا، میرا نام لے لینا۔ اللہ کہتے حلیمہ نا نا نا، میرے محمد کو اٹھانے کے لیے کسی غیر کا نام نہیں لینا، میں اسے دوں گا جو میرا نام لے گا۔ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر فرمایا، تعمیر کر کے اللہ کے دربار میں دامن پھیلا لیا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ ربا بخش مینو تے کم بن جاوے میرا، رحمت دا دریا الہی کشمیر کی سرزمین پر بھی اگر کوئی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا کلام سن کے نہ بولے تو جب کشمیری نہ بولے تو شبیری کیسے بولے گا؟ رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا امید میری دا ربا کر دے میوے بھرے کیونکہ پیر پیغمبر ربا منگتے تیرے تے چن سورج بھکیاری جس نو چاویں ادی دیویں تے جس نو چاویں ساری۔ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے، دل سے کشتہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حق و صداقت کی نشانی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو نعرے لگاتے جنت بھیجے وقت پر۔ ابھی نہیں، ابھی ہم نے کام کرنا ہے دین کا، توجہ ہے۔ میں نعرے مار کے نعرے سن کے گرم نہیں ہوتا، میں بڑا سیاںا مولوی ہوں، کیونکہ قوم پہلے نعرے مرواندی ہے پھر مولوی مرواندی۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب جنت ہی تو انہوں تتی واہ ہی نہیں لگی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی، تھک تو نہیں گئے جی؟ ذرا سبحان اللہ سلاؤ جو نہیں تھکے۔ ربنا پڑھو پڑھو یار، ذرا 10 مرتبہ کہہ دو ربنا
रब्बाना 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 रब्बाना। इधर उधर सबसे मांग के देख लिया है, जरा रब से भी मांग के देख लो। रब्बाना रब्बाना, ऐ मेरे पालने वाले, वब्अस फीहिम रसूला, अल्लाह भेज रसूल। उलमाए किराम आपको अगर आप सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि आप कह के थक गए, तो फिर मैं आपको एक शुगर फ्री नुक्ता देता हूं। आप सुभान अल्लाह कहें, शुगर फ्री नुक्ता देता हूं, कुरान का नुक्ता होगा। रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, इब्राहीम ने कहा अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूं, क्यों? रसूल और नबी को अल्लाह भेजता है, अंग्रेज नहीं। नहीं समझ आई यार? अल्लाह तू भेज। अल्लाह का भेजा हुआ खुशबूदार होता है, अंग्रेज का बनाया हुआ बदबूदार होता है। अल्लाह का बनाया हुआ बेऐब होता है, अंग्रेज का बनाया हुआ ऐबदार होता है। इसलिए इब्राहीम ने कहा अल्लाह तू भेज इनमें से। मेरा नाम लेना है। सुबह सवेर हुई, हजरत हलीमा पहुंच गई मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर। खुश नसीब थी, मोहम्मद का दरवाजा मिल गया। आला शान थी, हुजूर का दरवाजा मिल गया। पहुंची नबी के दरवाजे पर, दस्तक दी। अम्मा आमना ने पूछा कौन है? हलीमा हूँ। कहाँ से आई है? तैफ से आई हूँ। क्या काम है? बच्चा लेने के लिए आई हूँ। हजरत आमिना कहती हैं वापस चली जाओ, मैं तैफ वालों के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। हजरत हलीमा कहती हैं आमिना वो और थी, मैं और हूँ, जरा दरवाजा तो खोल। हजरत आमिना ने दरवाजा खोला। हजरत हलीमा अंदर दाखिल हुई। आपने जाके देखा खुशबू ही खुशबू आ रही थी। आमिना मैंने सुना है तू गरीब है, लेकिन ऐसी खुशबू तो मैंने कभी भी नहीं सूंघी जैसी खुशबू तेरे घर से आ रही है। ये किस दुकान से ली, किस मार्केट से खरीदी? फरमाया मार्केट की खुशबू नहीं, ये दुकान की खुशबू नहीं, ये आने वाले मेहमान की है, नबी आखिर ज़मान की है, सारी दुनिया के सुल्तान की है, हबीब रहमान की है। ये मेरे महबूब की खुशबू है। कहाँ है महबूब? जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, कुछ बाबियां नो मेरी तकरीर समझ आने लग पई। आई बाबियां नहीं है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बुजुर्गो आपकी बुजुर्गी में बरकत दे। यार मौलवी ने पैसे मिलने तो दुआ इथों निकल दिए, जे कोई ना देवे तो इथों निकल दी। अल्लाह हने मैं पराडो ले लूंगा ना। सलामत रहे भैया आप। खुशबू आ रही है किसकी? वो जो पंगोड़े में है। अब हजरत अलीमा खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बाअदब होकर, बड़ी सलीके से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से चली हजूर की तरफ। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं अपना जाती एक वाकया सुनाता हूं। 2008 में मैं मदीने गया पहली मर्तबा, और ये मुझे पता है, जब मेरा अल्लाह जानता है मैंने कैसे पैसे इकट्ठी किए और कैसे मैं पहुंचा। तो जब हम बाब फहद की तरफ से दाखिल हुए तो हजूर का रोज़ा बाब जिब्रील की तरफ है, बाब सलाम की तरफ है। तो मेरे साथ एक साथी थे, वो आजकल बड़े बीमार हैं, मेरी मस्जिद के सदर भी हैं, दुआ फरमाए अल्लाह उनको भी शिफा नसीब फरमाए। और आज की जिक्र नबी की बरकत से जो लोग कैद हो गए हैं बलोचिस्तान में, अल्लाह उनको भी रिहाई नसीब फरमाए। बाइज्जत तौर पे सलामती के साथ अल्लाह अपने वालिदैन के लिए उनको वापस ले आए। माँ बाप होते हैं यार। अभी माँ की शान सुन रहे थे तो मैंने कहा यार बाप की शान भी सुन लो। वो ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ रुपया लगाकर बाप गाड़ी लेके देता है, नौजवान पीछे लिख देता है माँ की दुआ।
چھوٹا جا پیو دا نام بھی لکھ دے. اتنی محنت کے ساتھ اس نے لیا. ماں کی دعا اپنی جگہ پر ہے لیکن باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے نا. اگلے دن کہ بابا مجھے پکڑ گیا، میں برطانیہ بھی گیا تو ماں کی دعا کی وجہ سے گیا. بابے نے کہا مولوی صاحب 83 کی بھی گاڑے ہے، تو ماں دی اتنی شان بیان کیتی ہے مانو سنم ماں روٹی نہیں پکا کے دن دی. وہ جی تیرے تو مقام ہی کوئی نہیں، تو جنت دا جہنم دا دروازہ ہے، ماں جنت کی ہوا. تو پھر میں نے ایک جگہ بیان کیا کہ بھائی باپ کا احترام کیا کرو، صبح سویرے اٹھ کر باپ کی زیارت کرو تو حج کا ثواب ہوتا ہے. ایک نوجوان نے مجھے فون کیا جی میں نے اب نماز پڑھ لی ہے، تلاوت کر لی ہے، درود شریف پڑھ لی ہے، تسبیح ساری پڑھ لی ہے، اب میں نے حج کرنا ہے، کعبہ سو رہا ہے. کعبہ حاجی صاحب پریشان ہے کہ میں نے حج کرنا اور کعبہ دن کے 10 بجے اٹھتا ہے، اگر غلاف ہٹاؤ تو کعبہ مارتا ہے. کوئی کعبہ بھی سوچے کہ حاجی پریشان ہے. اللہ اکبر. ہے توجہ. آپ کا منہ قرارہ کرایا تاکہ تھکاوٹ تھوڑی سی دور ہو جائے. ہم نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے. ہم نے میں نے ابھی ابتدا کی ہے تقریر کی. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے. سارے بزرگ نے ماشاءاللہ سہن سارے پنجتن پاکل ہے. تل کا عشرتن کاملہ اجے کم ہے. اللہ اکبر. ہے توجہ آپ کی. جن کو مزہ آیا نا بات سن کے سبحان اللہ کو اگلی بات کہتے ہیں ذرا زور سے. وہ میرا ساتھی آگے آگے تیز تیز چل رہا تھا اور کہنے لگا کسی سے پوچھیں وہ کہاں ہیں، اور میں نے کہا یہاں نہیں پوچھنا، وہ یہاں ہیں. نہیں سمجھے میں نے کیا کہا. آپ کا اسم گرامی کیا ہے جی؟ جی نہید عباسی صاحب. ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے چودھری بڑے اچھے ہیں، یقین جانو. ہمارے علاقے کے چودھری تو یقین جانو بالکل مفت بیچنے کے قابل ہیں. سچی بات. اتنے بڑے ماشاءاللہ چودھری ہو کر ماشاءاللہ سٹیج پر بیٹھے ہیں. یہ بھی سارے چودھری آزاد بیٹھے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے چودھری تو مولوی کو یوں دیکھتے ہیں جیسے کانی مجھ گتاوے الویک. جزاک اللہ جی، اللہ سلامت رکھے. سدا بہار رہو. تمہاری سرداری، تمہاری چودراہٹ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، عزت دے، آباد رہو، شاد رہو. کشمیری اور یا فیصل آباد رہو. توجہ ہے آپ کی بھائی. مجھ نے کہا پوچھ لے. میں نے کہا نہیں پوچھنا، یہاں خود ہی مل جائیں گے. سب یہاں آتے ہیں، سب یہاں آتے ہیں، اپنے ہاں نہیں بلاتے. سب یہاں آتے ہیں، ملیں گے یہاں. اب وہ ساتھی تیز تیز چل رہا تھا اور میں نے ان کا ذوق دیکھا سعودی حکومت کا. انہوں نے جو گاڑیاں مسجد کی صفائی کر رہی تھی اور زمزم کے کولر رکھ رہی تھی ان کی بھی آواز نہیں تھی، گاڑی کی بھی آواز. تو اچانک چلتے چلتے مجھے شعر یاد آ گیا. میں کوئی شاعر نہیں ہوں. وہاں اچانک میرے ایسے شعر میں نے خود جو بنائے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کمال ہے یار، میرے شعر ہیں تقین بھی توڑی. میں نے اسے کہا آہستہ 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 چل کوئے یار میں، آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں. کیوں تو آ گیا ہے محمد کے دربار میں. آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں، تو آ گیا ہے محمد کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی پرفریب بہاروں کو کیا کروں، دنیا کی پرفریب بہاروں کو کیا کروں. ستایا ہوا خزاؤں کا آیا بہار میں.
ستایا ہوا آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے آنکھوں میں ایمان والی پھر پتہ لگ دے طیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز ہے آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں ہم چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے اچانک میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا باب ابی بکر میں نے آواز لگائی بھائی صاحب واپس آ جاؤ کہنے لگا کیا بات ہے میں نے کہا حضور مل گئے میں نے کہا حضور مل گئے اس نے کہا کہاں مل گئے جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ نہیں سیانے بھی نیانے بھی سارے کہاں مل گئے فرمایا مل گئے کہنے لگا کہاں میں نے کہا وہ دیکھ کیا لکھا ہے خدا کے لیے ذوق تباہ نہ ہو جائے وہ دیکھ کیا لکھا ہے کہتا ہے لکھا ہوا ہے باب ابی بکر کہتا ہے مولوی تم بھی عجیب ہو ہم نے مصطفیٰ کو ملنا ہے ہم نے حضور کے روضے پہ جانا ہے تو صدیق کا دروازہ دکھا رہا ہے میں نے کہا اللہ کی قسم یہی دروازہ ہے جہاں سے مصطفیٰ مل جاتا ہے یہی دروازہ ہے جہاں سے مصطفیٰ مل جاتا ہے اس لیے ہم نے موڑ کاٹا سیدھا حضور کے روضے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے میرے معزز سامعین یہ صدیق کا گھرانہ بھی عجیب گھرانہ ہے غار ہو تو صدیق کی گود میں ملتے ہیں مزار ہو تو صدیقہ کی گود میں ملتے ہیں یہ گھرانہ بھی عجیب ہے رمضان کا مہینہ تھا عصر کی نماز پڑھی میں جا کے باب السلام کی طرف باہر نکل کے بیٹھ گیا اچانک نظر اٹھائی تو گنبد خضرا نظر آیا نوی نوی ٹنڈ کرائی سی نوی نوی ٹنڈ کرائی ہوئے مدینے دی ہوا ٹکرائی ہوئے نوی نوی ٹنڈ کرائی ہوئے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی نوی نوی ٹنڈ کرائی ہوئے مدینے دی ہوا ٹکرائی ہوئے میں نے اوپر دیکھا یقین جانیا میری آنکھوں دیکھا حال ہے کبوتر آئے جب حضور کے روضے کے اوپر آئے نا آپ دیکھیں دنیا کا کوئی جہاز حضور کے روضے کے اوپر سے نہیں گزرتا دنیا کا کوئی جہاز ان کا روٹ ہی انہوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ محمد کے روضے کے اوپر سے مت گزرے کیا ادب ہے یار تو میں نے کبوتر دیکھے جو حضور کے روضے کے قریب آئے نا گنبد خضرا کے آدھے یوں ہو گئے آدھے یوں ہو گئے تو پھر میں نے وہاں لکھا اور خود لکھا بولو یار باقی شعراء کا کلام تو میں آگے سناؤں گا میں تھوک کی دکان ہوں یقین جانو اور مجھے غصہ لگتا ہے اس لیے کہ میری موجودگی میں تم نعت خانوں کو بلاتے ہو پر کیا کروں ان کی بھی روٹی کا مسئلہ ہے ورنہ وقت بھی بچاؤ اور سارا کام مجھ سے لو حالانکہ میرا مولویوں والا وجود نہیں میں جب پہلی دفعہ مانچسٹر اترا نا ایئرپورٹ پر تو مجھے ساتھی لینے کے لیے آئے تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو وہ کہہ رہے تھے ابھی آیا نہیں یار آیا نہیں جہاز بھی اتر گیا ہے سواریاں ساری نکل ہمارا مہمان آیا نہیں میں نے کہا کسے لینے آؤ کہنے کہا یہ شبیر عثمانی صاحب کو میں نے کہا یہ آئی ہم عثمانی انہاں کہا تینوں گھر دے روٹی نہیں دیں دے اتھے تے مولوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے چلتے ہیں جیسے ڈرم کو پہیے لگے ہوں سارے محلے کی روٹی کھا کے کہتے ہیں ابھی ناشتہ ہوا ہے اس لیے بھائی میرے وجود کی طرف نہیں دیکھنا جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں وجود نہیں دیکھے جاتے باتیں دیکھی جاتی ہیں وجود سے بندے نہیں بنتے کردار سے بندے بنتے ہیں گفتار سے بندے بنتے ہیں میں نے حضور کے روضے کو گنبد کو دیکھا ایک تو پہلی نظر پڑی سبز گنبد کا تو میں نے وہاں عجیب انداز میں اپنے ذوق میں کہا اس گنبد خضرا کے بابا جی پسند نہ ہے تو سارے پیسے واپس
وہ کدھر گیا؟ ماں کی شان سننے والا رانا عثمان کو پیسے دے رہا تھا، آپ تک کدھر گئے؟ وہ آپ تھے نا، آپ فرنٹ پہ آئے نا، پیسے دینے والا آدمی پیچھے بیٹھ جاتا ہے یار۔ ماں کی شان سنی، اسے دیے، عثمان نے ماں کی شان پڑھی، اسے دی، عثمان باپ کی شان پڑھے گا؟ لیکن میری مک جاندے نا، اللہ عزت دے، جزاک اللہ، ویسے پیار سے بات کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ بس کروں، بس کر دوں؟ سچی بتاؤ، اس گنبد خضرا کے، اس گنبد خضرا کے کیا خوب نظارے ہیں، اس گنبد وہاں جو تھا اس لیے اس کہا، اس گنبد خضرا کے کیا خوب نظارے ہیں، آرام فرما اس میں محبوب ہمارے ہیں، آرام فرما اس میں محبوب ہمارے ہیں، پرندوں کو بھی دیکھا میں نے، سنیے، پرندوں کو بھی دیکھا میں نے، اس کا حیا کرتے نہیں کرتے حیا اس کا جو عقل کے مارے ہیں، نہیں کرتے حیا اس کا جو عقل کے مارے ہیں، اس گنبد خضرا کے کیا خوب، پڑھ لیجئے، کیا خوب نظارے ہیں۔ میرے معزز سامعین، میں دور چلا گیا، حضرت کیا نام ہے بچے کا؟ ماشاءاللہ بیٹا کیا نام ہے؟ موسیٰ، واہ بھائی واہ۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے فرعون کی گود میں، اور یہ وہ بدبخت ہے جو کہتا تھا میں نے پلنے نہیں دینا، پیدا ہی نہیں ہونے دینا، 70,000 ماں کا کلیجہ شک کیا، 70,000 بچہ قتل کروایا۔ جب اللہ کا پروگرام بنا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں بٹھا کے کہا اپنے پیو دینا ہاتھ لا کے بھی کھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا کلیم تو میرا نبی ہے اور یہ کافر ہے، زیادہ دیر کافر کی گود میں نبی نہیں رہتا۔ کیا کہہ گیا ہوں؟ زیادہ دیر کافر کی گود میں نبی نہیں رہتا۔ یا اللہ کیا کرو؟ فرمایا ایک رکھ۔ یا اللہ انا ربکم الاعلی، میں کہ بڑا رب ہوں، چھوٹا بھی نہیں، میں رکھتے صحیح، اگلا کام میرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے پکڑا، وٹ کے رکھی، دماغ گھوما، موسیٰ علیہ السلام کو گوشت سے نیچے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے تو میں نے تھپڑ مارا ہے تاکہ جلدی مجھے گوشت سے نکال دے۔ نبی دشمن کی گود میں ہو تو کچھ کرتا ہے، دوست کی گود میں ہو تو سو جاتا ہے۔ نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا یارا؟ نہیں پہنچے، علماء تو داد دیں گے نا۔ وہ ادھر تھا۔ اللہ اس بچے موسیٰ کی زندگی میں برکت دے، اس کے والدین کی زندگی میں برکت دے۔ اللہ ہمارے تمام بچوں کو نیک، متقی، پرہیزگار، عالم، باعمل، حافظ قرآن، دین کا داعی بنائے، مبلغ بنائے، اور دین دنیا کے اچھے نمبروں میں ہر میرے بچے کو پاس فرمائے، ہر بچی کو پاس فرمائے۔ ذرا سبحان اللہ کہو جس کو دعا پسند آ گئی ہے بھائی۔ اللہ، چل واپس آتے ہیں۔ حضرت علیمہ خرامہ آہستہ، بات وہیں کھڑی ہے ابھی، آہستہ آہستہ چلی، آہستہ آہستہ چل، آہستہ آہستہ چلی، حضور کے پنگھوڑے کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ نے محبوب کو پیغام بھیجا، میرے محبوب آنکھیں کھولو، مسکرا کے بولو، موتی رولو۔ اب حضور سو رہے تھے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے، اماں جی نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔
اللہ اکبر 14ویں کا چاند باہر نظر آیا سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے تاجاں والے تاج بھل گئے آپ دی نالین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے ساڈی بھی عید ہو گئی نانا حسین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے حضور کے سینے مبارک پر اماں حلیمہ نے ہاتھ رکھا سبحان اللہ حضور نے آنکھیں کھولی آئے آئے سبحان اللہ حضور مسکرائے جب حضور مسکراتے تھے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے تھے حضور مسکرائے اب حضرت حلیمہ کا جی چاہتا تھا کہ جلدی جلدی اٹھا لوں کیوں بھئی جس کو مصطفیٰ مل جائیں سبحان اللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے سارے پڑھو فضل رب العلا اور کیا چاہیے نصیبوں والا پڑھے گا فضل رب العلا اور آواز آئے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے ہیں کچھ نہیں ہوتا پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا فضل رب العلا تارے جاندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے جاندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیں دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے توجہ رہے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کینے کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لالج یا رسول تیرے واسطے آمنہ دے لالج یا رسول تیرے واسطے اب پڑھو فضل رب العلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فضل رب العلا اتنا بڑا مجمع ہے ہر زبان پر نبی کی نعت نہیں آئے گی جسے اللہ پسند کرے گا وہ بولے گا فضل رب العلا اور مل گئے ہیں مصطفیٰ کیا نام ہے سارے عباسی ہیں کمال ہے یار اور عباسیوں کا میں ذوق دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ فضل رب العلا اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے میرا دوست سریرا عمران صاحب اکاڑے سے گگیرے سے آئے ہیں گگیرا دوست میرا وطن تیرا اس کا بسیرا رحمتوں نے گھیرا اچھا اب اپنے دوست کی بات کی ہے تو سارے خاموش ہو گئے بھئی سب دوستوں کو آئی لو یو تم سارے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے
بھائیو میرے بچے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ بہت عزت دے آپ کو، ماشاءاللہ آپ کا ذوق دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ عاشق تمام حضور کے عشاق بیٹھے ہیں، یہاں کوئی حضور کا بے ادب نہیں بیٹھا، سبحان اللہ. اس محفل میں حضور کا گستاخ آ ہی نہیں سکتا، یہ نیکوں کی محفل ہے، پاکوں کی محفل ہے۔ تو حضرت علیمہ یوں اٹھانے چاہا حضور کو، تو خیال آیا کہ پوچھ تو لوں، دیتی بھی ہے، سبحان اللہ. ایسے کہا آمنہ جی اٹھا لوں؟ تو میں خطیب آدمی ہوں، ذوق میں رہتا ہوں، تو میں نے کہا آمنہ حلیمہ جس سے مصطفیٰ مل جائے وہ پوچھے کیوں اٹھا لے؟ اللہ کہتے ہیں بغیر اجازت کے کون اٹھا سکتا ہے؟ محمد بن عبداللہ کو حلیمہ اٹھائے تو اجازت آمنہ دے گی، محمد الرسول اللہ کو صدیق اٹھائے تو اجازت خدا دے گا، اسے بغیر اجازت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علیمہ نے اٹھایا میرے محبوب کو، اب آپ کے ذوق کو چیک کروں گا کتنا کرنٹ ہے عشق رسول کا آپ کے اندر۔ ایسے سینے سے لگایا سارے غم ختم، ساریاں بیماریاں ختم، لاچاریاں ختم، بس حضور کو سینے سے لگا کے مولانا ظریف صاحب کیا کہتی ہوگی؟ صورت نجات بن گئی، صورت بیٹا یہ میں ڈال لو، اللہ سلامت رکھے، صحابہ کے سپاہی ہو، صدیق کی شان بیان ہو رہی ہے، تم موبائل دیکھ رہے ہو، اللہ تیرے موبائل کو چوری بھی نہ کرے، ہینگ بھی نہ کرے، پانی بھی نہ گرے۔ دیکھیں مولوی ہر طرف دیکھتا ہے، جب مولوی کو نہیں مانے گا تو پھر خاک مولوی وزیر اعظم بنے گا۔ مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو جائے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اوہ نہیں ہونا کوئی نہیں، تو جب تم نے ووٹ ہی نہیں دینے ہوگا کہاں سے؟ توجہ ہے بھئی، ناراض انہوں نے شہزادے، آپ تو صحابہ کے سپاہی ہیں بھیا، اللہ سلامت رکھے بھائی، دیکھیں نا میرا ذوق ٹوٹ گیا ہے۔ صورت نجات بن گئی، آقا تم ملے تو بات بن گئی۔ میرے خیال ہے آپ تھکے ہیں، باقی تقریر انشاءاللہ پھر نہیں تھکے؟ کیا بات ہے، عاشق تھکتے نہیں خدا کی قسم۔ صورت نجات بن گئی، آقا تم ملے تو بات بن گئی، آقا تم ملے تو بات بن گئی، آقا تم ملے تو بات بن گئی، پہلے ان کی ذات بن گئی، سنو ہمارا عقیدہ، پہلے ان کی ذات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی، پہلے ان کی ذات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچا، جس نے بھی دیکھا غش ہوا اس پہ طاری، حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہاتھوں سے ہوئے ان کے جاری، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ، کم کہا تو حیات ہوئی ان میں جاری، اور سامنے آئی جب سیرت مصطفیٰ میرے، نظر آئیں خوبیاں اس میں یہ ساری، ہوش کھو بیٹھا شبیر اس کا نظارہ کر کے، بے خودی سے زباں پہ ہوا یہ شعر جاری، حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنت خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، صورت نجات بن گئی۔ وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، سبحان اللہ،
وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صورت نجات بن گئی، آقا تم ملے تو بات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ کھونڈی والے بزرگوں کا کیا نام ہے؟ صابر عباسی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، جیت گیا عباسی بھائی، جیت گیا، تو جیت گیا، باقی سب اللہ راسی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی۔ چہرے چہرے کی چمک سے دل بنا، چہرے کی چمک سے دل بنا، اور گیسوؤں سے رات بن گئی، آقا تم ملے، کہہ دو آقا تم ملے تو بات بن گئی۔ سبحان اللہ جی۔ چھل اگلی گل، ایک مرتبہ پھر، ایک مرتبہ پھر ذرا دیوانہ بن کے، مستانہ بن کے، نبی کا پروانہ بن کے، نبی کا نوکر بن کے، نبی کے نوکروں کا نوکر بن کے، ذرا صدیقی لہجے میں، فاروقی لہجے میں، عثمانی لہجے میں، ارے حیدری لہجے میں، یاد رکھو حضور یا حضور کی جماعت یا حضور کی اہل بیت، یہ تو اعلیٰ لوگ ہیں نا۔ حضور جس سواری پر سوار ہو جائیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس سواری کی مٹی جو پاؤں سے اڑے، اس کی توہین کرنے والا بھی بے ایمان ہے۔ بے شک۔ تسبیحاں پڑھے، لاکھ پڑھے، کروڑ پڑھے، ارباب پڑھے۔ اب مجھے ایک فرمائش تھی کل سے، پرسوں سے، جب سے میں آیا ہوں حضرت نے فرمائش کی تھی، تو کہتے ہیں جی بھائی صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے، اور پھر اور ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ جی کلام باہو آپ نے ضرور سنانا ہے۔ بھئی کلام باہو تے لگدا ہے ٹل، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ہو پڑھیں تو 2 کلو دے، پہلے کلو لگتا تھا، اب 2 کلو لگتا ہے، کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ بھائی ریاست صاحب جو ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا جی اب ریٹ بڑھ گیا ہے ذرا، اور طبیعت بھی تھوڑی سی سست ہو گئی ہے، اب ذرا 1 کلو بڑھا دو۔ میں اس کے کہنے پہ 2 کلو پہ آ گیا ہوں۔ اب انصاف بھئی عباسی حضرات سارے جتنے بیٹھے ہیں، سارے باقی بھی جس برادری سے بیٹھے ہیں، سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، سارے حضور کے نوکر و غلام بیٹھے ہو، عاشق بیٹھے ہو۔ ذرا میں شعر پڑھوں گا، انصاف تم نے کرنا ہے کہ ایسے کبھی آپ نے ہو سنی ہے؟ اگر میں آپ کی اس ہو تک نہ پہنچا تو یہ واپس قابو رکھی چاہی نہ لیں۔ اللہ اکبر۔ تسبیح پھری تسبیح پھری تے دل نیوں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے
کڑ کے جاگ بنا اے جاگ سبحان اللہ اے جاگ جاگ اے جاگ اے جاگ بنا جاگ بنا اے میرے بیٹے شہزادے جاگ بنا کچھ نہیں ہوتا ٹائم ہو لین دے جاگ بنا میرے شہزادے جی تو وعدہ کیتا ہے تو پھر گھر ٹر جانے تو ٹائم نہ پوچھ کیا بات ہے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو جاگ بنا اے جاگ بنا اے جاگ بنا اے جاگ بنا دودھ اے جاگ اے جاگ اے جاگ 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 بنا دودھ جم دے نہیں باہو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہونتے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو ایک مرتبہ پھر ایک شاعر گزرا ہے ابھی وہ زندہ ہے لیکن بیمار ہے اور اس کو دیکھا جائے تو لگتا ہے یہ شاعر ہے ہی نہیں جیسے میں مولوی نہیں لیکن وہ کلام کمال کا لکھتا ہے شریکی میں تو ایک آدمی نے اسے شکایت کی کہ یار میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن اس کا پھل نہیں ملتا تو اس نے وہاں اس کو ایک کلام سنایا اگر اجازت ہو تو میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن اب آپ چونکہ گھڑیاں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں تو گھنٹہ مجھے بھی ہو گیا ہے باقی انشاءاللہ نہیں مان جائیں یار جزاک اللہ کیا بات ہے کہ آپ صبح تک بیٹھے رہے لیکن میں نے جانا ہے وہ کہتا ہے تو محنت کر تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ چاہ ہوا جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ چاہ ہوا جانے خدا جانے تو خود کو مریض عشق کر سمجھ دل دی دوا دل بر تو خود کو مریض عشق کر سمجھ دل دی دوا دل بر مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ چاہ ہوا جانے خدا جانے تو مر کے زندگی چاہنے
صحابہ دے دیوانے ہو تو مر کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من لے تو مر کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من گل وفا دے وچ فنا ہو جا بقا جانے خدا جانے وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے آخر تے کمال کر گیا اے پوری ہووے یا نہ ہووے مگر بیکار نہیں جاندی اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے دعا جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ چاہ ہوا جانے خدا جانے تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے کہہ چھڑو خدا جانے محنت دا سلا جانے بس گل ختم کریے نہیں کرنی پڑی ہے اللہ ایک گل ایسی ہے جنہی ختم ہی نہیں ہوں دی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئی جی ایسا دے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے توجہ ہے نہیں میں تھکاں کہ تسی تھکے اب عزیز اب تسی تے انہیں دی سارن دی وکالت کرنی میں نے پتہ لگ گیا اللہ اکبر اٹھا لواں چالیا سینے نال لا لیا سارے غم دور ہو گئے فرمایا میرے سینے چھاتی وچ دودھ کوئی نہیں سی جو ہی میرا نبی لگا سینے نال دودھ جاری ہو گیا بس پھر اماں کہندیاں نے میں باہر لے کے آئی خامد پوچھتا ہے بچہ ملیا ہے فرمایا بچہ کی ملیا ہے اے پوچھ کی کچھ نہیں ملیا حضرت حارس نے دکھایا واپس لے گئی آمنہ کہنے لگیا کی لویں گی دس اے یتیم ہے ادھا باپ فوت ہو چکے تو تمہیں پتہ ہے باپ فوت ہو جائے تے بندے ککھاں نال بھی اولے ہو جاندے ازلا تو نے روگ پرانے اج دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے ازلا تو نے روگ پرانے اج دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے مڑ کے لب دے نہیں پتر باویں لکھ جہان تو مندے نے ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے او پترا خاطر غیر پیچھے او لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھے جاون پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاون اور لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں کیونکہ باپ مرے اے باپ مرے سر ننگا ہوویں تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بہت یاد آتی ہماں بہت یاد آتی ہماں سبھی دکھ اٹھاتی ہماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں
نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے۔ جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی، پتر باویں جان بھی منگن ماواں کولوں نہ نہیں ہوندی۔ کیا لوگی؟ حلیمہ کہتی ہے نا ایسا نہ کرو، جسے مصطفیٰ مل جائے سب کچھ مل گیا، اسے کیا لینا ہے، اسے خدا مل گیا، جسے مصطفیٰ مل گیا۔ بس اٹھا کے جا رہی تھی، اور آخری بات ایک دوست نے فرمائش کی تھی، ختم کرتے ہیں بات کو، لمبی بات ہو گئی، یہ تو بات ختم ہونے والی بھی نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، اب تو بول پڑو آخری وقت، آخری مرتبہ کھل کے بولو، اے مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ جب حضور کو اٹھایا ہوگا، حضور کو سامنے بٹھایا ہوگا، وہاں یہ کہہ دیا ہوگا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، نبی کی نعت ہے، آخری مرتبہ کھل کے پڑھو، اے مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں میں تیرے جیا، کنوں کواں میں تیرے جیا۔ حضرت آدم تیرے پیچھے، حضرت شیش تیرے پیچھے، حضرت نوح تیرے پیچھے، ابراہیم تیرے پیچھے، حضرت اسماعیل تیرے پیچھے، حضرت یعقوب تیرے پیچھے، حضرت یوسف تیرے پیچھے، حضرت ایوب تیرے پیچھے، حضرت یونس تیرے پیچھے، حضرت لوط تیرے پیچھے، حضرت زکریا تیرے پیچھے، حضرت یحییٰ تیرے پیچھے، حضرت داؤد تیرے پیچھے، حضرت سلیمان تیرے پیچھے، حضرت موسیٰ تیرے پیچھے، حضرت عیسیٰ تیرے پیچھے، عرشی بھی تیرے پیچھے، فرشی بھی تیرے پیچھے، غلمان بھی تیرے پیچھے، ہر اہل ایمان بھی تیرے پیچھے، پھر کہہ دے اے مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں میں تیرے جیا، کنوں کواں میں تیرے جیا۔ مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا اے چنہ لو ود کے محمد دا چہرہ، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا کرب قلم توڑ دیتا، میں کنوں کواں میں تیرے جیا، اے کنوں کواں میں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، یہ ابھی ماں کی شان پڑی ہے، کہتے ہیں اور ماں کی شان ہو جائے۔ یہ زمانہ ماما جتی جاندی ہے نا، بابے ہن معاف کرنا، ماما ہن جتی جاندی ہے، کیوں؟ جنی ماں دی قربانی ہوندی ہے نا، پیو دی قربانی بھی بڑی قربانی، پر ماں تے پھر ماں ہے نا، پتر جدو بھی ہوئے نا تے ماں کد نہیں کہندی تو مریں، ہے میں مراں، ہے میں مر گئی، پتر گریا تے کہندی ہے میں مر گئی۔ تو اللہ پاک ہے ان دوستوں، جن دوستوں کی مائیں دنیا سے چلی گئیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ ایک عرب کا تاجر تھا، بڑا امیر کبیر تاجر تھا، اب یہ دوسری نشست شروع ہو گئی ہے، ایک ٹکٹ تے سارے شکار نہیں ہونے، جزاک اللہ۔ تو تاجر تھا بڑا، لیکن ماں سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت کرتا تھا ماں سے۔ ماں فوت ہو گئی، دل نہ لگے تو سارا سرمایہ اونٹوں پہ رکھ کر دنیا کی سیر کو نکلا کہ کہیں ایک لمحہ ماں کی شفقت والا مل جائے۔ پھر آ کے دولت ختم ہو گئی، رات کو ماں کی قبر پہ آ کے گر پڑا۔ اس نے عربی میں شعر پڑھے، کسی اردو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بڑے نایاب، ایک ایک جملہ قابل غور ہے۔ اندھیرے میں ہائے ہائے، اندھیرے میں جو گھبراؤں، ماں تم یاد آتی
اندھیرے میں جو گھبراؤں ماں تم یاد آتی ہو اکیلے میں جو ڈر جاؤں اے ماں تم یاد آتی ہو اکیلے میں جو ڈر جاؤں اے ماں تم یاد آتی ہو تیری یادیں سہارا میری زندگانی کا جہاں بھی میں چلا جاؤں ماں تم یاد آتی ہو اے ماں تم یاد آتی ہو خلوت ہو کہ جلوت ہو ساتھ ہو تم ہر لمحہ میرے خلوت ہو کہ جلوت ہو ساتھ ہو تم ہر لمحہ میرے خلوت ہو کہ جلوت ہو ساتھ ہو تم ہر لمحہ میرے جہاں بھی میں چلا جاؤں میں جاگوں یا کہ سو جاؤں اے ماں تم یاد آتی ہو آخر کار غش کھا کے گرن لگا تے آکھیا میرے گرنے پہ لپک کر کون تھامے گا اب مجھ کو میرے گرنے پہ لپک کر کون تھامے گا اب مجھ کو میں جب بھی لڑ کھڑا جاؤں اے ماں تم یاد آتی ہو رو کے گر گیا غش کھا کے گرا تو کہتا کیا ہے تجھے ملنے کو یہ دل ہر گھڑی بے چین رہتا ہے تجھے ملنے کو یہ دل ہر گھڑی بے چین رہتا ہے میں اس کو کیسے سمجھاؤں اے ماں تم یاد آتی ہو ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے اے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جدوہ جاں مار دیئے پتر کہہ کے ماں جدوہ جاں مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے اس وقت کہ اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی انشاءاللہ رہی زندگی تو کبھی ماں کی شان پہ تفصیلی گفتگو وہ موسیٰ کدھر ہے سو گیا ہے ادھر آؤ بھائی آؤ بیٹا شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو نا جی موسیٰ ہو اور سو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے بھائی ماشاءاللہ اس کے لیے میں نے ڈھیر ساری دل میں دعائیں جمع کر کے رکھی ہوئی اگر ایسا کوئی اور موسیٰ عیسیٰ ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے ابو کا نام کیا ہے اونچی بولو صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ماں باپ کو جلدی جلدی بیت اللہ شریف لے جائے حضور کے روضے پہ لے جائے اور اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو میرے سمیت حج بیت اللہ نصیب فرمائے اللہ آپ کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آپ کی زندگی میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے بیٹا دعا اس لیے دیے کہ سب سے پہلے آپ نے مجھے پیسے دیے تھے پھر پیسے کو پیسے آئے ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ 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 اللہ پاک سلامت رکھے بھائی دعا